آج زندگی کے جس دौراہے پر میں کھڑی تھی وہاں میں بالکل خالی ہاتھ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر گھوم رہے تھے جس میں کسی آزاد پرندے کی مانند گھر کے چمن میں ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی تھی، کائنات کی ہر شے سے بیگانی۔ یہ میرے بچپن کے دن تھے جن کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اس کے بعد عمر کا وہ دور آیا جب آئینے کے مقابل اپنے عکس سے باتیں کرنے لگی، جبکہ میری دونوں بہنیں ابھی چھوٹی تھیں۔ اب میں عمر کے اس حصے میں تھی جس میں تمناؤں، چاہتوں اور ارمانوں کی گنگناہٹ دھیمے سروں میں سنائی دینے لگتی ہے، اور ہر لڑکی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے۔ میں بھی تصورات میں کھوئی آنے والے دنوں کی خوشیاں خوابوں میں سمیٹ رہی تھی کہ ایک دن کچھ انجانے لوگ ہمارے گھر آئے اور میرا رشتہ طلب کیا۔ والدین کو رشتہ پسند آ گیا اور منگنی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر وہی لوگ آئے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سنا تھا کہ شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ مہمان آ کر رخصت ہو گئے، مگر میرے گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ مایوسی اور مضطرب دکھائی دیے۔ ان کے مرجھائے چہرے دیکھ کر سمجھ گئی کہ ان کی آس ٹوٹ گئی ہے۔ تبھی امی نے بتایا کہ لڑکے والے منگنی توڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، پہلے لڑکی کو پسند کر کے رشتہ طے کر لیا اور اب بڑی کو چھوڑ منجلی کو مانگ رہے تھے۔ بھلا یہ کیا شریفوں کا طریقہ ہے کیا؟ لڑکیاں نہ ہوئیں، کھلونے ہو گئیں۔ وہ رشتہ ختم کر کے یہ سن کر زمین پیروں تلے سے دھنستی معلوم ہوئی اور میرے خواب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ وہ رشتے کی بات ختم کر گئے تھے، بلکہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ میری دونوں چھوٹی بہنوں کا کیا ہوگا۔ منگنی اس بات پر ٹوٹی کہ لڑکے نے منگنی والے دن میری منجلی بہن کو دیکھا تو گھر جا کر اپنی ماں سے کہا، تم نے بڑی کا رشتہ کیوں لیا جبکہ دوسری اس سے زیادہ خوبصورت ہے؟ آپ کو وہ نظر نہیں آئی تھی؟ میری شادی کرنی ہے تو دوسری والی کا رشتہ طلب کریں، میں ان کی بڑی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ لڑکے کی اس بات کا ذکر انہوں نے جب میرے والدین سے کیا تو میرے والدین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب تک بڑی کی شادی نہیں ہو جاتی ہم چھوٹی لڑکیوں کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ہماری بڑی بیٹی قبول نہیں تو رشتہ چھوڑ دیجیے۔ اس میں شک نہیں کہ چھوٹی بہنیں مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرے برابر ہو رہی تھی، مگر امی ابو ان کے لیے آئے رشتے اس وجہ سے ٹھکرا رہے تھے کہ بڑی کی موجودگی میں چھوٹی بیٹیوں کو کیوں کر بیاہ دیں۔ یہی سوچ کر آنکھیں بھر آتی تھی کہ میری معمولی صورت کے باعث میری بہنوں کے اچھے نصیبوں کو ٹھوکر لگائی جا رہی ہے۔ میں جس ماحول میں پلی بڑی تھی یہاں لڑکیوں کا اپنے رشتے ناطے پر اظہار خیال معیوب بات سمجھی جاتی تھی، جبکہ میں اپنے والدین کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر لوگ میرے بجائے منجلی یا چھوٹی کو پسند کر لیں تو اچھا رشتہ گنوانے کے بجائے ہاں کر دینی چاہیے تاکہ غربت کی ایک بچی کے فرض سے تو سبکدوشی پائیں۔ جب میرے مقدر میں ہوگا تو میرا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن والدین نے اپنی سوچ نہ بدلی، والدین اپنی ضد پر قائم رہے۔ والدہ پھر سے مصلے پر بیٹھ گئیں اور رات دن میرے نصیب کھلنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ ان کو اس قدر محویت سے دعائیں مانگتے دیکھ کر میرے دل سے آہ نکل جاتی اور میں بھی دعا کرنے لگتی کہ اللہ میری والدہ کی سن لے اور ان کو سکون دے دے۔ اللہ نے ان کی سن لی۔ اس بار پھر لوگ آئے اور میری چھوٹی بہنوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے میرا رشتہ ہی طلب کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے سر پر گوٹے والی چنری ڈال اور انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جلد شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ میرا جہیز تو تیار رکھا تھا، والد صاحب نے فرنیچر بنوانے کا بھی آرڈر دے دیا۔ اب شادی کی تاریخ کا اعلان باقی رہ گیا تھا کہ اچانک منگنی ٹوٹنے کا اعلان ہو گیا۔ پتہ چلا کہ لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند تھی اور اس کے والدین کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی۔ ماں باپ کے دباؤ میں آ کر پہلے تو وہ چپ رہا، مگر عین وقت پر جھگڑا کھڑا کر کے شادی سے انکار کر دیا اور گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی بھی دے دی۔ ماں باپ سٹ پٹائے کہ اب کیا کریں، مگر جوان اولاد جب قابو میں نہ آئے تو وہ طوفان ہوتی ہے۔ کاش کہ وہ چپ نہ رہتا اور پہلے ہی بول پڑتا تو مجھ غریب کو دوسری بار منگنی ٹوٹنے کا دکھ نہ سہنا پڑتا۔ اس ظالم کو کیا خبر کہ جب دوسری بار منگنی ٹوٹ جائے تو لڑکی پر کیا گزرتی ہے، آئندہ کی امیدیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم تو غریب لوگ تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنے کو چھوٹی چھوٹی خواہشات کا بھی گلا دبانا پڑتا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، تبھی والد میری فکر میں گھلے جاتے تھے۔ آخرکار وہ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت میری عمر 26 برس تھی۔ ہمارا گزارا تھوڑی سی زمین کی پیداوار سے تھا۔ کافی عرصے میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ رشتہ کرانے والے بھی جانتے تھے کہ جب تک بڑی بیٹی ہے یہ لوگ چھوٹی لڑکیوں کا رشتہ نہیں کریں گے، تبھی اب دوسری دونوں بہنوں کے رشتے بھی نہیں آ رہے تھے۔ پھر 2 بار کی منگنی ٹوٹنے کا قصہ خاندان بھر میں سبھی کو معلوم تھا اور یہ دنیا والوں کے لیے معمولی بات نہ تھی۔ ہم جہاں رہتے تھے یہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں نلکوں سے پانی نہیں آتا تھا بلکہ چشمے سے لوگ پانی لیتے تھے۔ ہماری خالہ کا گھر قریب تھا اور ان کے گھر پانی آتا تھا، لہٰذا نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے ہم لوگ خالہ زینب کے گھر چلے جاتے تھے۔ خالہ کا بیٹا سلمان مجھ سے چند برس بڑا تھا۔ جب میں ان کے گھر کپڑے دھونے جاتی تو وہ گیلے کپڑے رسی پر ڈالنے میں میری مدد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ رسمی بات چیت محرومیوں سے روشن خوابوں میں بدلنے لگی۔ اگر وہ میری کمی محسوس کرتا تو میں بھی کسی بہانے اس کے دیدار کو خالہ کے گھر جا پہنچتی۔ خالہ کی جہاں دیدہ نگاہوں نے جان لیا
کہ ہم ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے والدہ سے تذکرہ کیا، کہا کہ تم سلمہ کا رشتہ سلمان کے لیے دے دو، اس میں ہم دونوں گھرانوں کی بھلائی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے کوئی غلط قدم اٹھا لیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ والد کا زمین کے بٹوارے پر کچھ مسئلہ تھا۔ نانا کی زمین سے والدہ اور خالہ کو حصہ ملا تو خالو نے اثر رسوخ استعمال کر کے جس زمین پر پھلوں کے درخت تھے اپنی طرف لے گئے اور میری والدہ کو بے آباد زمین کا ٹکڑا دیا۔ اس پر والد ان سے خفا تھے۔ والدہ نے جھگڑا کرنے سے ابو کو روک دیا تھا، وہ اپنی بہن سے تعلق خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ابو خالو کو ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے لڑکے کو کسی بیٹی کا رشتہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ جب خالہ نے امی کو سمجھایا کہ یہ رشتہ نہ ہوا تو ہمارے بچے کسی لرزش کا شکار نہ ہو جائے، تب امی نے زور دے کر والد سے منوا لیا اور وہ میرا نکاح سلمان کے ساتھ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تاہم رخصتی کے لیے تھوڑے عرصے کی مہلت دی تاکہ شادی کی تیاری کر سکیں۔ جب میرا نکاح سلمان سے ہو گیا تو والدہ نے مجھے منع کیا کہ اب میں خالہ کے گھر اس وقت تک نہ جاؤں جب تک رخصتی نہ ہو جائے، ورنہ خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ میں اور باہر اس پابندی سے بہت بے چین ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے سے ملے بغیر ہم کو قرار نہیں آتا تھا اور بہانے بنا کر ہم ملتے بھی تھے۔ خالو نے اس بات کو پسند نہ کیا اور سلمان پر سختی کی، جب تک رخصتی نہیں ہوتی تو منگوہا سے نہیں ملو گے اور وہ بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ اب ہم سخت مجبور ہو گئے۔ فصل اتری، فروٹ پیٹیوں میں بند ہو گیا اور آڑھتی لے گئے۔ اب رقم کے ملنے کا انتظار تھا تاکہ شادی کی تاریخ رکھی جائے اور میری رخصتی عزت سے ہو جائے۔ کہتے ہیں پابندیاں انسان کو اور بے قرار کرتی ہیں، یہ بات سچ ہے۔ ایک دن خالہ اپنی لڑکیوں کے ہمراہ ہماری شادی کی خریداری کے سلسلے میں مظفر آباد گئی ہوئی تھی اور گھر میں سلمان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ خالو بھی ان کے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے، جبکہ میرے والد بھی شہر گئے ہوئے تھے۔ میں میلے کپڑے دھونے کے بہانے ان کے گھر جا پہنچی۔ میرے جانے سے سلمان کی عید ہو گئی، کیونکہ جدائی ہم دونوں کی دشمن تھی۔ اب گھر میں تنہائی تھی اور ہم دونوں، لہٰذا یہ تنہائی جدائی سے بھی زیادہ بیری نکلی۔ پہلے تو سلمان ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کو ایک گمبھیر خاموشی نے گھیر لیا اور برے وقت کا مجھے بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ وہ شاید تو ندامت کے کانٹوں سے دامن تار تار تھا۔ سلمان نے کہا، ایسی ہماری چند دنوں بعد شادی ہو جائے گی، تم اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا کہ ہم ملے ہیں۔ خدا کی کرنی کچھ اور ہوتی ہے اور انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے والد صاحب جب آڑھتیوں سے فصل کی رقم لے کر شہر سے واپس آ رہے تھے تو کسی بدخواہ کو علم ہو گیا کہ ان کے پاس خاصی رقم ہے، بس انہوں نے ایک ویران جگہ پر رستے میں ان کو گھیر لیا اور رقم چھین لی۔ مزاحمت پر والد صاحب کو دھکا دیا اور اس طرح گرے کہ ان کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا اور شدید چوٹ سے ہوش کھو گئے۔ کافی دیر بعد جب کچھ راہگیروں نے ان کو سڑک کنارے بے ہوش پایا تو اٹھا کر اسپتال لے گئے، مگر انہیں ہوش نہ آیا اور اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ چل بسے۔ وہ گھر جو شادی کی خوشیوں کا منتظر تھا وہاں صفے ماتم بچ گئی۔ ظاہر ہے شادی بھی 6 ماہ کے لیے ملتوی ہو گئی۔ یوں میری رخصتی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ والد کی وفات سے میں بہت غمزدہ تھی۔ باہر مجھے تسلی دیتا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ اس کی تسلی سے مجھے ڈھارس ملتی، سکون محسوس ہوتا۔ وہ سمجھاتا کہ ہم بے بس ہیں، جب اللہ کریم کو ہوگا ہم ایک ہو جائیں گے۔ تم میری منکوہا ہو، پھر خوف کس بات کا؟ والد کی وفات کے بعد اب میں بلا خوف اپنے گھر سے متصل باغ میں باہر سے ملتی تھی۔ والد تو رہے نہ تھے، والدہ اور بہنوں کا ڈر نہ تھا۔ بھائی باہر ہوتے اور خالو ہماری طرف آتے نہ تھے، ان کو علم ہی نہ تھا کہ ہم ملتے ہیں۔ اب صرف ملاقات پر اکتفا نہ رہا تھا، دوریاں نزدیکیوں میں سمٹتی جاتی تھی، اور یہ سچ ہے کہ جب ایک بار قدم بہک جائیں تو پھر برائی کا خوف جاتا رہتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ایک دن پتہ چلا کہ میں ذلت کی اتاہ گڑھے میں گرنے والی ہوں۔ وہ دن قیامت کا تھا۔ میں حقیقت سے سلمان کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر قدرت نے ہم کو شاید اس لرزش کی سزا دینا تھی کہ ہمیں موقع ہی نہ ملا۔ سلمان اپنے والد کا ٹرک لے کر پشاور گیا ہوا تھا کہ وہ واپس نہ آیا۔ جانے کیا معاملہ ہوا، ٹرک سمیت وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ خالو بیچارے اس کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مگر کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ بالآخر کسی طرح سلمان نے رابطہ کیا کہ کچھ قرض خواہ اس کو ٹرک سمیت اغوا کر کے علاقہ غیر لے گئے ہیں۔ جب تک قرض کی تمام رقم وہ ادا نہیں کریں گے اس کو رہائی نہیں ملے گی۔ خالو نے اب رقم کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور میری شادی ایک بار پھر ملتوی ہو گئی، کیونکہ پہلے تو سلمان کو بازیاب کرنا تھا۔ اب معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا۔ بات کہنے کی نہ تھی، کس طرح اپنا راز کسی کو بتاتی۔ حالات کے تھپیڑے سہنے کو تنہا رہ گئی تھی۔ ماں کو پتہ چلا تو انہوں نے سر پیٹ لیا، مگر سر پیٹ لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ناچار ماں نے خالہ زینب کو معاملے سے آگاہی دی۔ انہوں نے تسلی دی کہ صبر کریں اور خاموش رہیں، گھر کا معاملہ ہے۔ سلمان کا والد بیٹے کو جلد لے آئے گا اور جھٹ پٹ ہم رخصتی کر دیں گے اور راز راز ہی رہے گا۔ زینب خالہ نے کہا تھا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ ہماری بہو ہے، عنقریب ہمارے گھر آ جائے گی۔ مگر انہوں نے کیا مجھے بہو بنانا تھا؟ سلمان کے آنے سے پہلے ہی میری چچی کو شک ہو گیا۔ اس نے چچا کو بتایا اور اس طرح میرے بھائیوں کو بھی انہوں نے شک میں ڈال دیا کہ ان کی بہن کی لرزش سے خاندان کے ناموس خاک میں ملنے والی ہے۔ تو انہوں نے ایک رات جب میں سو رہی تھی
مجھ پر چاقوؤں سے حملہ کر دیا۔ وہ مجھے ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن خدا کو میری موت منظور نہ تھی۔ میں شدید زخمی ہو کر بھی زندہ بچ گئی۔ میری ماں نے بیٹوں کے ڈر سے مجھے ایک رشتہ دار کے گھر دوسرے گاؤں بھیج دیا۔ وہاں میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا کیونکہ میں زخمی حالت میں گئی تھی، اور ماں نے مجھے سسرال والوں کو ظلم کی جھوٹی کہانی گڑھ کر سنا دی۔ 3 ماہ بعد ماں آ کر مجھے کو لے گئی، اور اس نے بچی کو ایک تیسرے گاؤں جو کافی دور تھا وہاں لے جا کر اپنی کسی رشتہ دار کے گھر دے دیا۔ جس خاتون کی گود میں بچی کو ڈالا وہ بے اولاد تھی۔ میں اکیلی ہی گھر آ گئی اور ماں کی منت سماجت اور رونے بلکنے لگی۔ بھائی چپ ہو رہے، انہوں نے معاملے کو اپنا شک جانا اور بات دب گئی۔ جب سلمان رہا ہو کر آیا اور اس کی والدہ نے حالات سے آگاہ کیا تو وہ برہم ہو گیا۔ اس نے کہا اگر آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بچی میری ہے تو اس کو واپس لانا ہوگا، ورنہ میں سلمہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا فی الحال بچی واپس نہیں لا جا سکتی، اور نہ ہی میرے بیٹے سلمہ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ سلمان کی نیت وہ جانتے تھے، مگر اس بات کا بہانہ بنا کر اس نے مجھ سے نکاح ختم کر دیا۔ اس طرح میں آباد ہونے سے پہلے اجڑ گئی، اور طلاق کا دھبا بھی مجھ پر لگ گیا۔ ان دنوں میں رنج و غم اور سلمان کی بے وفائی کے صدمے سے نڈھال تھی۔ جس روز اس نے مجھے طلاق دی دکھ سے برا حال تھا۔ اپنے کمرے میں صبح سے رات تک ایک ہی جگہ بیٹھی روتی رہی، یہاں تک کہ نصف شب بیت گئی۔ سوچتی تھی میرا قصور کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا ملی، لیکن میرا قصور تو تھا کہ میں بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود تنہائی میں سلمان سے ملتی تھی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور جب غلطی ہو جائے تو بعض دفعہ اس کی سزا بھی مل کر رہتی ہے۔ مجھے اس سزا بچی کی جدائی اور سلمان کی بے وفائی کی صورت میں مل گئی۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تو کلیجہ کٹنے لگتا تھا۔ میں رات کی تاریکی میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ماضی کی یادیں اور سلمان کے ساتھ بیتے لمحات فلم کی اسکرین کی طرح آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ 2 سال میری زندگی کے انہی اوپلوں میں دبی آگ جیسی سلگن میں سلگتے کٹ گئے۔ شکر ہے کہ مجھ کو لوگوں کی تیکھی نظروں اور تانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر میری ایک دور کی خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا، اور سادگی سے میرا نکاح کچھ عرصے کے بعد شفیق سے ہو گیا۔ شفیق ایک نہایت شریف انسان تھے۔ شادی کے 2 سال پرسکون گزر گئے۔ ایک دن میری ساس اس گاؤں جا نکلی جہاں میری اور سلمان کی بچی نے جنم لیا تھا۔ کسی نے اس کو مجھ پر ظلم کی داستان سنائی تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اس نے کہا میری بہو کی تو کوئی بچی نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملے کی تحقیق میں لگ گئی اور اس نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا اور مجھ سے پوچھا اور اس کو میرے پاس لانے کا وعدہ کیا۔ ساس کا محبت بھرا رویہ دیکھا تو اس کی چال کو نہ سمجھ سکی۔ یہ بھول گئی کہ یہ ماں نہیں ساس ہے۔ بس وہ دن میری زندگی کے سکون کا آخری دن تھا۔ میرے خاوند کو انہوں نے بتا دیا۔ اس کے بعد دن رات کے تانوں نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ میرے بھائی کی شادی پر بھی ان لوگوں نے مجھے مائکے نہ جانے دیا۔ کہہ دیا کہ اب تم مائکے سے کوئی تعلق نہ رکھو گی اور وہاں کبھی نہ جاؤ گی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم پر ظلم ہوا ہے، ہم کو کیا خبر تھی کہ اس سے آگے بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اب نہ تمہارے مائکے سے کوئی یہاں آئے گا اور نہ تم وہاں جاؤ گی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا۔ اب میں اپنے مائکے کی دہلیز پر کیسے قدم رکھ سکتی تھی؟ وقت گزرتا رہا اور میں گیلی لکڑی کی طرح جلتی بجھتی اور سلگتی رہی۔ حاجی بلال اور اس کے گھر والوں نے مجھے کبھی مائکے جانے نہ دیا اور نہ ہی گھر کا سکھ دیا۔ میں بس ان کے گھر کی خدمتگار کی حیثیت سے رہتی تھی، کیونکہ آگے بھائیوں کا ڈر تھا۔ سلمان سعودی عربیہ چلا گیا اور واپس نہیں لوٹا، لیکن اپنی معصوم بچی کا غم مجھے دیکھنا تھا۔ جس عورت نے میری معصوم بچی کو گود لیا، مگر وہ کوئی اچھی عورت نہ تھی۔ اس نے اپنے طریقے سے اس کی پرورش کی اور اس کی شادی اپنے ایک جاننے والوں میں کر دی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس لیے بہت سے اچھے گھرانوں سے اس کے رشتے آتے تھے۔ خدا جانے اس عورت نے اس کا رشتہ ظہور سے کیوں کیا۔ وہ ایک غریب اور مزدور پیشہ تھا، لیکن اس کا بھانجا اسلم ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا۔ جب تہمینہ کا نکاح ظہور سے ہو گیا تو اس کا بھانجا بھی گھر آنے لگا۔ اب اس عورت کو خیال آیا کہ میں نے غلط کیا، بجائے ماموں کہ میں تہمینہ اسلم سے بیاہتی تو اچھا تھا۔ آج لڑکی بھی عیش کرتی اور میں بھی۔ اتفاق کے اسلم کو بھی تہمینہ اچھی لگتی تھی۔ رشتہ داری کی وجہ سے اسلم کے گھر آنے جانے کو ظہور نے بھی برا نہ جانا۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید میرا خیال کرتے ہوئے بھانجا سودا سلف لانے کو اپنی ممانی کے پاس آتا ہے، جبکہ گھر میں وہ عورت تہمینہ اور اسلم کے درمیان کوئی اور ہی تعلق بنا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس تعلق کا کسی کو علم ہوتا، تہمینہ اور اسلم گاؤں چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اس عورت نے شور مچا دیا کہ ظہور احمد میری بیٹی کو طلاق دے کیونکہ اس کا بھانجا تہمینہ کو لے گیا ہے۔ یہ گاؤں گاؤں شہر شہر چپتے رہے کیونکہ ظہور نے ان دونوں کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی اسلم گرفتار ہو گیا اور گل اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنے منہ بولی ماں کو پیغام بھیجا کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں، اب تم میرے پاس آ جاؤ۔ ماں اس جگہ چلی گئی جہاں تہمینہ تھی۔ ایک روز اچانک محلے والوں کو معلوم ہوا کہ ان عورتوں کے گھر کوئی مشتبہ شخص آتا ہے۔ انہوں نے ماں بیٹی سے معاملے کا کھوج لگایا اور ظہور کو ان کے معاملے سے آگاہی دی۔ اگلے دن ہی ظہور احمد کا چھوٹا بھائی کریم احمد اور ساس اس کو لینے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا لیکن ہم تہمینہ کو عزت بنا چکے ہیں، یہ ہماری بہو ہے، ہم نے معاف کیا، ابھی ہمارے ساتھ گھر چلے، مگر لڑکی نے جانے سے انکار کر دیا۔ ظہور کو بھی ضد ہو گئی تھی کہ ایک بار تو بیوی کو ضرور گھر لانا ہے۔
اس کے بعد جو چاہے اس کا حشر کروں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ماں اور بھائی کو ان کے پاس بھیجنے لگا۔ اس صورتحال سے یہ ماں بیٹی تنگ آ گئیں۔ یہ مشتبہ شخص جو ان کے گھر آتا تھا ایک ٹرک ڈرائیور تھا، جس نے ان ماں بیٹی کو سہارا دینے کی حامی بھری، اور ماں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ظہور والوں سے اس کا پیچھا چھڑوا دے تو تہمینہ کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی۔ اگلے دن ظہور کا بھائی آ گیا کہ بھابھی گھر چلو۔ اس دن وہ ڈرائیور مہربان خان بھی وہاں پر موجود تھا۔ تبھی یہ دونوں ماں بیٹی خوفزدہ ہو گئیں کہ یہ لڑکا اب جا کر گھر والوں کو خبر کر دے گا کہ ان کے گھر تو ایک غیر شخص موجود تھا۔ خدا جانے اس کے بعد ظہور ان کے ساتھ کیا کرے۔ بس انہوں نے کریم کو بٹھا لیا اور کہا، تم بیٹھو، ذرا انتظار کرو، تمہاری بھابھی ابھی تیار ہو کر آ جاتی ہے، جب تک آپ لوگ چائے پئیں۔ اس کو باتوں میں لگا کر جھٹ پٹ چائے بنا کر بھی لے آئی۔ اس نے چائے میں نشہ آور دوا ملا دی، جس کے پینے سے کریم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ لیٹ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ مہربان اب تم اس کو ٹھکانے لگا دو، ورنہ ہمارے ساتھ ظہور تم کو بھی اپنے عذاب کا شکار بنا دے گا۔ مہربان بھی ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے کریم کو کاندھے پر لاد کر ٹرک میں ڈالا اور پہاڑوں سے گہری کھائی میں گرا کر آ گیا۔ جب کریم 2-3 دن تک نہ آیا تو اس کی ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ میرا لڑکا بھابھی کو لینے گیا تھا، کہاں رہ گیا۔ وہ تہمینہ کی ماں کے پاس پہنچی اور کریم کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، تمہارا لڑکا تو ادھر نہیں آیا، کہیں اور پتہ کرو۔ اس کی ماں کو شک ہوا اور ان لوگوں نے تھانے جا کر رپٹ لکھوا دی۔ پولیس نے تفتیش کی تو راز کھل گیا اور دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب پولیس کے ہاتھ پڑے تو دونوں نے سارے راز اگل دیے۔ یوں ٹرک ڈرائیور بھی گرفتار ہو گیا اور اس کی نشاندہی پر گھائی سے کریم کی لاش برآمد ہو گئی۔ ان دونوں ظہور اپنے ایک دشمن سے تنازع کے سبب جیل میں تھا۔ جب اس کو اپنے بھائی کی موت کا پتہ چلا تو وہ پاگل ہو گیا۔ وہ پولیس والوں کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھ کو صرف ایک بار چھوڑ دو، میں اپنی بیوی اور ساس سے اپنے بھائی کے قتل کا حساب لے لوں۔ لیکن ایسا کب ہوا کہ قانون خود کسی کو قتل کا پرمٹ جاری کر دے؟ یہ تینوں جیل میں تھے اور میں سلگ رہی تھی کہ مجھ بد نصیب کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی۔ ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر میں پہلے بیٹی سے جدائی کی سزا بھگت رہی تھی اور اب اس کے جرم کا سن کر زندگی میرے لیے ایک سزا ہو گئی۔ سچ ہے کہ جرم میں مرد برابر کا شریک ہو تب بھی سزاوار عورت ہی ٹھہرتی ہے۔ جرم تو سلمان نے بھی کیا تھا، مگر یہ کہہ کر کہ میں اس کی منکوہا ہوں تو مجھے احساس جرم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے نزدیک رخصتی سے قبل قربت جرم نہ تھا۔ مجرم تو میں ٹھہرائی گئی اور سزا بھی مجھے خوب ملی، جبکہ سلمان کو کیا فرق پڑا، جس کی وجہ سے ایک نہیں 2 زندگیاں برباد ہوئیں۔ میری بچی تہمینہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی خوبصورت زندگی کے خوبصورت سال قید و بند کی نظر کرنے پڑے۔ آج وہ سب کچھ یاد کرتی ہوں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی کی بہت بڑی سزا مجھ کو ملی تھی۔